اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ہم نے 16واں پارہ جو ہے وہ نصف تک پڑھ لیا تھا، اور اب نصف سے آگے ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ، یہ سورہ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، طٰہٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی آپ بہت زیادہ مشقت کرنے لگ جائیں، بلکہ یہ تو خوف رکھنے والوں کے لیے صرف ایک یاد دہانی ہے۔ یہ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا ہے، وہ رحمان جس نے عرش پر اقتدار قائم کیا، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے، سب کا وہی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی باریک بینیوں سے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو میں کس چیز کا مالک ہوں، جو کچھ زمین کی تہ میں بھی ہے اور جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ اور اگر آپ پکار کر بات کریں تو وہ رازوں کو بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی یقیناً جانتا ہے، اور اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب انہوں نے ایک آگ دیکھی؟ جب پہلی دفعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ اللہ سے بات کرنے کا وہ شرف حاصل ہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ قصہ سنا رہے ہیں کہ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ، میں نے کوئی آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارے لے آؤں یا آگ پر پہنچ کر راستے کا پتہ کر لوں۔ پھر وہ آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، ہے موسیٰ میں ہی آپ کا رب ہوں، بس اپنی جوتیاں اتار دیں، بے شک آپ طوا کے مقدس وادی میں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جوتیاں اتارنے کا حکم دیا، اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے سنیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس صرف میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ سبحان اللہ۔ دیکھا نا آپ نے، جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ روزے میں نے صرف تم پر فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہی اللہ تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ کا بھی سب کو یہی پیغام دے رہے ہیں۔ اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر فرد کو اس کی کوشش کے مطابق جزا ملے۔ یعنی قیامت جو ہے وہ ایک پوشیدہ چیز ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کب کس وقت کہاں آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہمیں کہ ابھی آ جائے، کچھ سالوں بعد آئے، کب آئے، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بس جو شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کہیں وہ آپ کو اس راہ سے نہ روک دے، ایسا ہوا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اے موسیٰ یہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ یعنی ایک ڈنڈا سا آپ نے پکڑا ہوا تھا، عصا جس کو بولتے تھے، تو وہ آپ نے کہا کہ یہ میرے لیے وہ ہے، اور میرے لیے اس میں کئی اور فائدے بھی ہیں۔ فرمایا موسیٰ اسے پھینکیں۔ پس موسیٰ نے اسے پھینکا تو وہ یکایک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لیں اور ڈرے نہیں۔ یعنی جناب موسیٰ ایک دم سے جب انہوں نے دیکھا نا کہ وہ سانپ بن گیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا خوف اور ڈر محسوس ہوا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ نہ ڈریں، آپ اس کو پکڑ لیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں پلٹا دیں گے، یعنی ہم پھر اس کو وہی عصا بنا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھیے تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ دونوں یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا کیے، اور یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا دیں۔ اب آپ فرعون کی طرف جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا میرے رب میرا سینہ کشادہ فرما
اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے اور میرے کنبے میں سے میرا ایک وزیر بنا دے میرے بھائی ہارون کو اور اسے میرا پشت پناہ بنا دے، یعنی اس کو میرا مددگار بنا دے، میرا ساتھی بنا دے اور اسے میرے امر رسالت میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ یقیناً تو ہی ہمارے حال پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ، یقیناً آپ کو آپ کی مراد دے دی گئی، یعنی آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی، اور بے شک ہم نے ایک مرتبہ پھر آپ پر احسان کیا جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف سے اس بات کا الہام کیا جو بات الہام کے ذریعے کی جانا تھی، وہ یہ کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دیں، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیں۔ یعنی بچپن کا آپ وہ واقعہ اللہ یاد کروا رہے ہیں، تو دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا تو میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ یعنی فرعون، یعنی اللہ کہتے ہیں وہ میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے، اور میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ آپ میرے سامنے پرورش پائیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کی بہن فرعون کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، کیا میں تمہیں ایسا شخص بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کرے؟ اس طرح ہم نے آپ کو پھر آپ کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور آپ نے ایک شخص کو قتل کیا، پس ہم نے آپ کو غم سے نجات دی اور ہم نے آپ کی خوب آزمائش کی، پھر سالوں تک آپ مدین والوں کے ہاں مقیم رہے۔ پھر اے موسیٰ، اب عین مقرر وقت پر آ گئے ہیں، یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کرنا ہے، اور میں نے آپ کو اپنے لیے اختیار کیا ہے، یعنی میں نے آپ کو اپنے دین کے لیے، اپنے کام کی تبلیغ کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا آپ اور آپ کا بھائی میری آیات لے کر جائیں اور دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کے پاس جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، بس دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ یعنی جب کسی کو سمجھانا ہو، جب کسی کو تبلیغ بھی کرنی ہو تو اس کو بہترین لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو مناظرہ کرنا ہو، کوئی مباحثہ کرنا ہو، تو اپنی آواز کو نرم لہجے میں رکھنا چاہیے اور خلوص کے ساتھ جو ہے وہ کسی سے مناظرہ یا مباحثہ کرنا چاہیے۔ دونوں نے کہا کہ ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا مزید سرکش ہو جائے گا۔ فرمایا، آپ دونوں خوف نہ کریں، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں اور دونوں کی بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ دونوں اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان پر سختیاں نہ کر، بلا شک ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہماری طرف یقیناً وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص کے لیے معین ہے جو تکذیب کرے اور منہ موڑے، یعنی مقرر ہے اس کے لیے عذاب جو جھٹلائے اور منہ موڑے اللہ کی آیات سے۔ فرعون نے کہا، ہے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ یعنی وہ تو خود رب بنا ہوا تھا نا، وہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو جب موسیٰ نے ان کے سامنے آ کے کہا کہ رب تو وہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر اس نے پوچھا کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی، پھر ہدایت دی۔ فرعون بولا، یعنی ہر چیز کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور پھر ہر چیز کو اس کا کام بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی سمجھا دیا ہے۔ سورج اپنے کام پہ گامزن ہے، چاند اپنے کام پہ، یعنی ہر چیز جو دنیا کی بنی ہوئی ہے نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے راستے پر اس کو گامزن کر دیا ہے، اس کو اللہ نے ہی ہدایت دی ہے۔ جیسے اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن بھیجا ہے میں نے۔ تو فرعون بولا کہ پھر گزشتہ نسلوں کا کیا بنا، یعنی جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کا کیا بنا؟ موسیٰ نے کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی وہ اس سے کچھ بھی بھولا نہیں جاتا، وہ ہر چیز کو یاد رکھتا ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمانوں سے پانی برسایا،
پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کے جوڑے اگائے، تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ صاحبان علم کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی زمین سے، اسی مٹی سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تم مرنے کے بعد اسی میں دفنائے جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن تمہارا اسی قبروں سے ہی تم جو ہے وہ دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دیں، سو اس نے پھر بھی تکذیب کی اور انکار کیا۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنے ہمارے پاس آئے ہو؟ یعنی ہر نبی کو یہی کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے۔ استغفر اللہ۔ بس ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو پیش کریں گے، لہٰذا ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم، صاف میدان مقرر کر لو۔ یعنی ایک جگہ مقرر کرو جہاں پر ہم بھی اپنے جادوگر بلائیں اور تم بھی اپنا جادو پیش کرو۔ استغفر اللہ۔ یعنی وہ نبوت کو جادو کہہ رہا تھا۔ تو موسیٰ نے کہا، تمہارے ساتھ جشن کے دن وعدہ ہے، اور یہ کہ دن چڑھے لوگ جمع کیے جائیں۔ پس فرعون نے پلٹ کر اپنی ساری مکاریوں کو یکجا کیا، پھر مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تم پر تباہی ہو، تم اللہ پر جھوٹ بہتان نہ باندھو، اور وگرنہ اللہ تمہیں ایک عذاب سے نابود کرے گا، اور جس نے بھی بہتان باندھا وہ نامراد رہا۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کیا اور باہمی مشورے کو خفیہ رکھا۔ وہ کہنے لگے، یہ دونوں تو بس جادوگر ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری اس سرزمین سے نکال باہر کریں، اور دونوں تمہارے اس مثالی مذہب کا خاتمہ کر دیں۔ یعنی لوگوں کو وہ یہ تقریر کر کے تو بتانے لگا فرعون، لہٰذا اپنی ساری تدبیریں یکجا کرو، پھر قطار باندھ کر میدان میں آؤ، اور آج جو جیت جائے گا وہی فلاح پا جائے گا۔ یعنی اپنے لوگوں سے اس نے یہ ساری بات کی کہ اپنی ساری تدبیریں جو ہے وہ جمع کر کے تو موسیٰ کے مقابلے پہ آ جاؤ۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ جادوگروں نے پھر جب کہا کہ آپ پہلے کچھ کریں گے یا ہم، تو جناب موسیٰ نے کہا بلکہ تم پھینکو، کہ نہیں پہلے تم اپنا جادو، اپنا کرتب یعنی جو بھی ہے تمہارے پاس دکھاؤ۔ اتنے میں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی محسوس ہوئیں۔ یعنی وہ جیسے کوئی آج بھی کوئی جادو کرتا ہے نا، تو وہ لوگوں کی آنکھیں جیسے کوئی نظر بندی سی کر دیتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے یہ جادو ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس طرح کا کوئی اس نے لوگوں نے جادو دکھایا، جادوگروں نے۔ بس موسیٰ نے اپنے اندر تھوڑا خوف محسوس کیا۔ یعنی جناب موسیٰ نے جب اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے اور ان کے درمیان جب یہ سب ہوا، تو جناب موسیٰ نے خوف محسوس کیا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ہم نے کہا، خوف نہ کر، یقیناً آپ ہی غالب آنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل کو تسلی دی، اور جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دے، کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ ان سب کو نگل جائے گا۔ یہ لوگ جو کچھ بنا لائے ہیں وہ فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے وہ عصا نے اژدہا بن کر سب کی رسیوں کو اور سب کے وہ جو سانپ بن کر چل رہے تھے ان سب کو وہ کھا گیا، تو جادوگر سب کے سب جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ یعنی جادوگروں کا دل جو ہے وہ صاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعی یہ کوئی معجزہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہم تو بس ایک یہ چھوٹا موٹا جادو دکھا رہے تھے، اور ہمارے اندر یہ سب سے بڑا جادو تھا ہمارے نزدیک۔ فرعون بولا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کی کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، اور کھجور کے تنوں پر تمہیں یقیناً سولی چڑھا دوں گا۔ پھر تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے سخت اور دیر پا عذاب دینے والا کون ہے۔ جادوگروں نے کہا، جو دلائل ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں ان پر، اور جس نے ہمیں حل کیا ہے اس پر ہم تجھے مقدم نہیں رکھیں گے۔ یعنی جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ ان کا خالق، ان کا مالک جو ہے وہ ہے جس نے یہ رسول ہمارے پاس بھیجا ہے۔
لہٰذا اب تو نے جو فیصلہ کرنا ہے کر ڈال، تو بس اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ یعنی جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تجھے کرنا ہے تو کر لے، تو کیا کر سکتا ہے، تو بس اس دنیا کی زندگی میں ہمیں موت ہی دے سکتا ہے نا، سب سے بڑھ کے یہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا۔ تو ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جس جادوگری پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی معاف کر دے، اور اللہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے یقیناً جہنم ہے، جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ استغفر اللہ، یعنی جل جل کے تو وہ موت بھی نہیں آئے گی، اور زندگی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی زندگی پھر کون جینا چاہے گا، آگ کے درمیان، شعلوں کے درمیان۔ اللہ ہم سب کو معاف کریں، اور جو مومن بن کر اس کے پاس حاضر ہوگا جبکہ وہ نیک اعمال بھی بجا لا چکا ہو۔ دیکھا نا آپ نے، حالی ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے، حالی ایمان لے کے آنا کسی بات پر کسی کام کا نہیں ہے، جب تک ساتھ میں نیک اعمال بھی نہ ہوں۔ نیک اعمال جو ہے نا وہ ضرور چاہیے۔ حالی ہمارا قرآن پر ایمان کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کو ہم پڑھتے رہیں دن رات، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یعنی جب تک ہم جو اس کے اندر موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باتیں لکھی ہیں کہ دیکھو یہ کرو، دیکھو یہ نہ کرنا، دیکھو یہ کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو اگر وہ ساری باتیں ہم نہ مانیں، بس اپنی مرضی سے گزارا کرتے رہیں، جیتے رہیں، تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو مومن بن کر اس کے پاس حاضر ہو جبکہ وہ نیک اعمال بھی بجا لا چکا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں اور دائمی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی پاکیزہ رہنے والے کی جزا ہے۔ یعنی جو اس دنیا میں گناہوں سے بچتا رہا تو وہ ہے پاکیزہ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت چل پڑیں، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دیں، آپ کو فرعون کی طرف سے نہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی غرق کا خوف ہوگا۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، اور پھر سمندر ان پر ایسا چھایا کہ جس طرح چھا جانا چاہیے تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور ہدایت کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے دشمن سے یقیناً ہم نے تمہیں نجات دی، اور تمہیں طور کی دائیں جانب وعدہ دیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ اب جناب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل یعنی ان کی قوم کا اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا بے شک وہ ہلاک ہو گیا۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے، البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے، پھر راہ راست پر چلے، تو میں اسے خوب بخشنے والا ہوں۔ اور فرمایا ہے موسیٰ، آپ نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پر گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو یہ پھر اس واقعات کی تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بعد میں ضرور ان کو پورا جاننے کی کوشش کریں گے۔ موسیٰ نے عرض کیا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میرے رب میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا، پس آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ غصے اور حزن کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، بولے، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا مدت تمہارے لیے لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تمہارے رب کا غصہ تم پر آ کر گرے، اور اسی لیے تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے کہا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لادا گیا تھا، تو ہم نے اسے پھینک دیا، اور سامری نے بھی اس طرح ڈال دیا، یعنی سامری نے ہمیں بہکایا، اور ان کے لیے ایک بچھڑے کا قالب بنا کر نکالا جس میں گائے کی سی آواز تھی
پھر وہ بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، پھر وہ بھول گیا۔ یعنی اس نے سامری نے ہمیں اپنی سیدھی راہ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا دیا۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچھڑا ان کی کسی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا اور نہ وہ ان کے کسی نفع اور کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میری قوم بے شک تم اس کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئی ہو، جبکہ تمہارا رب تو رحمان ہے، لہٰذا تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگی ہم موسیٰ کے ہمارے پاس واپس آنے تک برابر اسی کی پرستش میں ہم گم رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو میری پیروی کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے جواب دیا اے میری ماں جائے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑے، مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ کہا اے سامری تیرا مدعا کیا ہے، یعنی تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسی چیز کا مشاہدہ کیا جس کا دوسروں نے مشاہدہ نہیں کیا، پس میں نے فرستادہ خدا کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھا لی، پھر میں نے اسے بچھڑے کے کالب میں ڈال دیا اور میرے نفس نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔ موسیٰ نے کہا دور ہو جا، تیری سزا یہ ہے کہ تجھے زندگی بھر یہ کہتے رہنا ہوگا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی اس کو پھر چھوت کی بیماری ہو گئی، ایک وقت تیرے لیے مقرر ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی پوجا میں تو ہر وقت یعنی منہمک رہتا تھا، یعنی گم رہتا تھا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گے۔ بے شک تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اور اے رسول اسی طرح ہم آپ سے جو گزری خبریں ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے ہاں سے ایک نصیحت عطا کی ہے، جو اس سے منہ موڑے گا پس بروز قیامت وہ یقیناً ایک بوجھ اٹھائے گا۔ نصیحت کیا ہے رسول اللہ کی؟ سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی نصیحت یہ قرآن کریم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو اس سے منہ موڑے گا وہ روز قیامت بوجھ اٹھائے گا اپنا، جس میں یہ لوگ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ ان کے لیے بدترین بوجھ ہوگا۔ اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے خوف کے مارے اس روز جن کی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی۔ اس وقت وہ آپس میں دھیمے دھیمے کہیں گے دنیا میں تو صرف 10 دن رہے ہوں گے، یعنی ان کو وہ دن بہت کم لگے ہوں گے جو وہ دنیا میں گزار کر گئے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں، جب ان میں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہنا ہو گئے شروع کہ تم تو صرف ایک دن رہے ہو، یعنی صرف ایک دن۔ اور یہ لوگ ان پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، بس آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، یعنی جب قیامت آئے گی تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کہ جیسے کوئی چیز اڑ رہی ہے ہوا میں، اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پھر اسے ہموار میدان بنا کر چھوڑ دے گا، یعنی زمین بالکل ہموار ہو جائے گی اور کوئی بھی اس پر چیز نہیں رہے گی، نہ آپ اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھیں گے اور نہ بلندی، یعنی نہ کوئی گڑھا اور نہ ہی کوئی بلند چیز۔ اس دن لوگ منادی کے پیچھے دوڑیں گے جس میں کوئی انحراف نہ ہوگا، اور رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، بس آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے، یعنی ایک خاموشی چھائی ہوگی، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سب خاموشی سے کھڑے ہوں گے۔ اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لوگوں کے سامنے اور پیچھے کی سب باتیں جانتا ہے، اور وہ کسی کے احاطۂ علم میں نہیں آ سکتا۔ سب چہرے اس حی القیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ نامراد ہوگا، اور جو نیک اعمال بجا لائے اور وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ اس کی حق تلفی کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہیں اللہ کہتے ہیں کہ جو مومن ہو اور وہ نیک اعمال کرے،
ٹھیک ہے، مومن ہو، خالی مومن ہونا بھی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے اعمال صالحہ بھی ہونے چاہیے۔ اور یہاں اللہ کہتے ہیں کہ جو نیک اعمال کرے، یعنی وہ نیک اعمال تو کرتا ہو لیکن اس کے ساتھ مومن ہونا بھی شرط ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی یعنی اللہ کو نہ ماننے والا نیک اعمال کرتا رہے تو اس کا نیک اعمال قبول نہیں کیا جائے گا۔ مومن ہونے کے ساتھ شرط ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال ہونے کے ساتھ شرط ہے کہ وہ مومن بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تو کہتے ہیں کہ میں ہر بات کو تمہیں طرح طرح سے بیان کر کے تمہیں سمجھاتا ہوں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا، اور اس میں مختلف انداز میں تمہارے لیے نصیحتیں بیان کی کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں، یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت وجود میں لائے، یعنی یہ قرآن کی کسی نصیحت سے بھی سمجھ جائیں، خود کو یہ ٹھیک ہو جائیں۔ پس وہ بادشاہ حقیقی اللہ برتر ہے، اور آپ پر ہونے والی اس کی وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے میں عجلت نہ کریں، اور کہہ دیا کریں میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میرے رسول یہ دعا کرتے رہا کیجیے، رب زدنی علما۔ علم کی آپ سوچئے پھر کتنی فضیلت ہے نا، علم حاصل کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ کون سا علم؟ قرآن کا علم، جو قرآن کے علم میں ہی ہر علم ہے، ہر قسم کا علم قرآن سے ہی آپ کو مل جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو معرفت کے ساتھ پڑھیں، آپ اس کو اللہ سے ہدایت مانگتے ہوئے پڑھیں۔ اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا، لیکن وہ بھول گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ یعنی وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اللہ نے وعدہ لیا تھا، لیکن جناب آدم وہ تھوڑا سا بھول چوک ہو گئی ان سے، تو وہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم یہ آپ اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، یعنی ہمیشہ شیطان انسان کا دشمن ہی رہے گا، اور کہیں یہ آپ دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ دنیا، جنت سے نکل کے آپ کہاں آئے تھے؟ دنیا میں۔ تو دنیا مصیبتوں کی گڑھ ہے، دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں، مشکلات، یہ انہی کا گھر ہے۔ لیکن جو اس میں پھر ہر چیز کو برداشت کرتا رہے گا، صبر کرے گا، اللہ سے طاقت مانگے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ کی اطاعت کرتا رہے گا، تو پھر وہ کامیاب ہو کر جنت میں جائے گا، جو کہ دائمی ہے اور ہمیشہ اس کی نعمتیں ہیں اور ہمیشہ کی وہ زندگی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو جنت سے نکلوا کر، اگر اس نے نکلوا دیا تو پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے، اور یقیناً اس جنت میں آپ نہ تو بھوکے رہیں گے اور نہ ننگے، اور یقیناً اس میں آپ نہ تو پیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟ یعنی کیا اس نے دھوکہ دیا کہ تم اس جنت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، اور لازوال تم جو ہے پھر وہ حکومت کر سکو گے، اور یعنی ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی۔ یہ وسوسہ جب ان شیطان نے جناب آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالا تو چنانچہ دونوں نے اس میں سے کھایا، دونوں میاں بیوی نے اس میں سے کھایا تو دونوں کے لیے ان کے سطر کھل گئے۔ سب سے پہلے کیا ہوا کہ ان کے سطر کھل گئے، ان کے کپڑے اتر گئے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا جو ایک قسم کی مصیبت ان پر پڑی کہ ان کے کپڑے اتر گئے، اور دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے جو ہیں وہ جوڑنے شروع کر دیے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم میں کوتاہی کی تو غلطی میں رہ گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو ہدایت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کر دیا، ان کو اس طرح معاف کر دیا جس طرح انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ فرمایا یہاں سے دونوں اکٹھے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ ظالم ہوگا، نہ ہی وہ شقی ہوگا۔
یعنی وہ بدبخت نہیں ہوگا۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقیناً ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی۔ دیکھیے اللہ کہتے ہیں جو میرا ذکر چھوڑ دے گا نا، جو قرآن اور نماز سے منہ موڑ لے گا، تو پھر اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں گی۔ پھر وہ یہ کبھی نہ سوچے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، اس کے دل کو سکون مل جائے گا۔ وہ یہ کبھی نہ سوچے، چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت ہوگی نا، لیکن پھر بھی اس پر مصیبتیں ہوں گی، اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا، اس کا ذہن جو ہے وہ الجھا رہے گا اس دنیا کی مصیبتوں میں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا تو وہ بے چین ہی رہے گا، اور بروز قیامت ہم اسے اندھا محشور کریں گے، یعنی بروز قیامت اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، وہ اندھا ہوگا، اور دیکھنے والے دیکھ لیں گے کہ یہ وہ تھا جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا تھا، جو قرآن اور نماز سے منہ موڑتا تھا۔ اور وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں ٹھیک تھا، بینا تھا، یعنی دیکھتا تھا، مجھے نظر آتا تھا۔ وہ پھر یہ سوال کرے گا اللہ سے کہ اللہ میں تو دنیا میں بالکل ٹھیک تھا، تو آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ جواب ملے گا ایسا ہی ہے، ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اور آج تو بھی اسی طرح بھلایا جا رہا ہے۔ یعنی آج بھلایا جا رہا ہے، یعنی آج میں تجھ پر اپنی رحمت نہیں کروں گا، آج میں تم پر اپنا لطف و کرم نہیں کروں گا۔ اور ہم حد سے تجاوز کرنے والوں اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ شدید اور تا دیر باقی رہنے والا ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، دیر تک۔ کیا انہوں نے اس بات سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی کہ ان سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ اس بات میں یقیناً ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو ہوش رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو پہلے تباہ ہو گئے اللہ کی نافرمانی کر کے، تو کیا ہم اللہ کی نافرمانی کر کے تو اس کی رحمت پائیں گے؟ نہیں، اس کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ جہنم پائے گا، وہ اللہ کی رحمت کو کبھی نہیں پا سکتا۔ اللہ ہم سب کو اس بات کو یہیں پر سمجھنے کی توفیق دیں، ہم اپنے فضول کاموں کو چھوڑ دیں، اور اللہ اور اس کی رسول کی طرف جو ہے خود کو جھکا دیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مدت کا تعین نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب کا نزول لازمی تھا۔ یعنی جو مشرکین مکہ اب جو بہت یہ باتیں بڑھا چڑھا کے کر رہے ہیں، تو ہم ابھی قیامت لے آتے، لیکن ہم نے ابھی ایک مدت جو ہے وہ تعین کی ہوئی ہے کہ کب آئے گی قیامت۔ لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کریں، اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی ثنا کی تسبیح کریں، یعنی نمازیں قائم کریں، اللہ کا ذکر کریں، طلوع آفتاب سے پہلے بھی اور غروب آفتاب سے۔ فجر کا ٹائم بھی یہاں پہ آ جاتا ہے، اور غروب آفتاب مغرب کا ٹائم بھی، اور آپ کی تسبیح کریں، اور کچھ اوقات شب میں یعنی کچھ رات میں، عشاء کا ٹائم، اور دن کے اطراف میں بھی، یعنی ظہر اور عصر کا ٹائم، اس کی تسبیح کیا کریں تاکہ آپ خوش رہیں۔ الحمدللہ یہ 5 وقت کا ٹائم اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کب ٹائم ہوں گے۔ طلوع آفتاب سے پہلے فجر کا ٹائم ہو گیا، غروب آفتاب مغرب، اور کچھ اوقات شب رات عشاء، اور دن کے اطراف ظہر اور عصر کا ٹائم ہو گیا۔ اور یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی زندگی کی اس رونق کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں، اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی طرف آپ نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، جو ہم نے آزمانے کے لیے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور زیادہ دیر پا ہے۔ کون سا رزق؟ ایک تو رزق ہوتا ہے کھانے والا، ایک رزق ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا، اللہ کی طرف سے علم کا ملنا، اللہ کی طرف سے صراط مستقیم کا ملنا، اور وہ رزق جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں دیر پا بھی ہے اور بہترین بھی ہے۔ یہ دنیا کا رزق تو ختم ہو جائے گا نا،
جتنا بھی اللہ ہم کو دے دیں، جتنا بھی ہم دے دیں اللہ تعالیٰ ہم کو، تو ہم کتنا کھا سکیں گے؟ کیا ہم بہت سارا کھا لیں گے؟ نہیں، پیٹ میں تو وہی جائے گا بس جو تھوڑا سا ہم ایک روٹی کھا لیں گے، ہم تھوڑا سا سالن کھا لیں گے، ہم اس طرح سے وہی کھائیں گے جو ہمارے پیٹ میں پڑ سکتا ہے، باقی سارا تو بس فضول ہی ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، تو آپ ان کی طرف نہ دیکھیے۔ اور بے شک رسول اللہ دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جن کو میں نے بہت زیادہ دیا ہے ان کو آپ دیکھ دیکھ کر تو یہ نہ سمجھنا کہ ہائے اللہ ان کے پاس کتنا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کم ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو آزمائش ہے، آزمانے کے لیے میں نے دیا ہوا ہے زیادہ کسی کو۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے بھائی، اور ہم جو آج نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی ہم یہ ترغیب نہیں دیتے کہ اٹھو نماز پڑھ لو، تو ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور انجام اہل تقوی ہی کے لیے ہے، اہل تقوی ہی کے لیے انجام ہے، یعنی بہترین انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں میں واضح ثبوت نہیں آیا؟ یعنی جو پہلی کتابیں ہیں کیا ان میں سارا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا کہ آخری رسول آئیں گے، ان کی نشانیاں سب کچھ؟ اور اگر ہم نزول قرآن سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہ ضرور کہتے کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا کہ ذلت و رسوائی سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی اتباع کر لیتے۔ یعنی پھر یہ ضرور مجھ پر ہی شکوہ شکایت کریں گے کہ اللہ اپنا رسول بھیجنا تھا، تو نے اپنی کتاب دینی تھی ہمیں تاکہ ہم اس کے مطابق جو ہے وہ تیری اتباع کرتے، تیری اطاعت کرتے، تو آج ہم پر یہ رسوا کن عذاب جو ہے وہ نازل نہ ہوتا۔ تو اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے سب انتظار میں ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست پر چلنے والا کون ہے اور ہدایت پانے والے کون ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 16 مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں قرآن سے جوڑنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔